بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اس کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو اب اس باب میں علماء کی رائے مختلف ہو جاتی ہے, کوئی کس قسم کا آٹا کھاتا ہے کوئی کس قسم کا, تو آسانی کے لیے پھر ایک ریٹ مخصوص کر دیتے ہیں. اچھا, ہر ایک اندازہ کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے. ہاں, اس دفعہ چونکہ مہنگائی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ 120 روپے, جیسے تو 100 روپے چلتا آیا ہے, 120 روپے 125 روپے تک دے دیں پر پرسن. تو گھر میں اگر مطلب 6 لوگ ہیں تو اس کے ساتھ, یعنی اب اس میں جو سن بلوغیت تک نہیں پہنچا ہے اس پر اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کفالت میں ہوتے ہیں نا, اگر باپ مالک نصاب ہے پھر تو ان کا بھی دینا واجب ہے, باپ اپنے بیٹے کا دے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا بھی دینا واجب نہیں ہے, ان کا کیا واجب ہوگا, پھر دے دے تو بہتر ہے, نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بالغان ہیں جیسے زوجہ ہیں اور بالغ بچے ہیں ان کا شوہر پر یا باپ پر واجب نہیں ہوتا, لیکن ان کی اجازت سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے. اگر کوئی خاتون ہے جو کہ خود نہیں کما رہی تو وہ اپنا فطرہ خود ادا کریں. اگر تو وہ مالکہ نصاب ہیں تو اپنے مالکہ ذرا سمجھا دیجئے. مالکہ نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی, یا اتنا کیش جو 52 تولہ چاندی تک پہنچ جائے, یا اتنا مال تجارت. صحیح ہے. یا گھر میں ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت 52 تولہ چاندی تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے, وہ مالکہ نصاب یا غنیہ کہلاتی. تو اگر وہ مالکہ نصاب ہے ان پہ واجب ہوتا ہے, یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے. لیکن ہر ایک اگر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور کرنا چاہیے ثواب ملے. واجب اس پر ہے جس کے بعد اتنی مالیت, جی ہاں, وہ اتنی مالیت کا پیسہ, جو مالک نصاب ہے واجب اس پر ہے. اور کس کو دینا آئیڈیل ہے, بیسٹ کیا ہے, فطرہ کس کو دیا جائے؟ مطلب یہ ایک تو اصول وہی رشتہ داروں کا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے. ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے انہیں نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے, سید حضرات کو نہیں دے سکتے, اور جو غنی ہے مالک نصاب اسے نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں, سگے بھائی بہن ہیں, چچا تایا پھوپا ماما, کیونکہ ہم ان کی نسل سے نہیں ہماری نسل سے نہیں کو دے سکتے. اس میں آخری بات پھر آپ فقہ جعفری کے اعتبار سے بتا دیجیے گا. اس میں یہ دیتے وقت چونکہ کبھی آپ رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ فیل نہ کریں کہ یار تو مجھے کیا کوئی فقیر سمجھا ہوا ہے, تو کیا آپ کسی اور عنوان سے گفٹ کیا اس سے عنوان سے دے گے, ان کو بتائے بغیر کہ آپ کے دل میں فطرے کی نیت ہے, یہ کر سکتے ہیں مفتی اکمل صاحب؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے, عزت نفس مجروح نہ ہو, دل میں نیت بس رکھ لیں, زبان سے عیدی کہہ کے کچھ بھی کہہ کے. اور ضروری نہیں ہے کہ کیش دیں, آپ اس مالیت کا کوئی گفٹ بھی دے سکتے ہیں, گفٹ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس میں بس ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں, ایک ہوتا ہے پرچیزنگ کی جو قیمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہے کہ جو آپ سیل کرتے ہیں کسی چیز کو. بعض اوقات جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو مہنگی ہوتی ہے, سیل کرتے ہیں تو قیمت گر جاتی ہے. اس قیمت کا اعتبار ہوگا. آپ نے 1000 کی چیز لی, اب آپ مارکیٹ میں پتہ کریں وہ کہتے ہیں ہم 800 میں لیں گے, تو اگر آپ اس کو بطور زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے طور پہ دیں تو 800, آپ کی قیمت 800 سمجھیں. ٹھیک ہے. فقہ جعفری کے مطابق کیا ہے فطرے کا کانسیپٹ؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 کلو مقدار کے اعتبار سے 3 کلو وہ چیز یا اس کی قیمت جو غالب غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے اس شہر کے اندر, ٹھیک ہے, آٹا بھی آ جائے گا, چاول بھی آ جائے گا, ایون گوشت بھی آ جائے گا, اور اسی طریقے سے بعض دوسری چیزیں بھی آ جائیں گی, وہ چیز دے دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے. ہر اس شخص کو کہ جو خود فقیر نہ ہو وہ خود اس اعتبار سے اپنے خرچے اٹھا سکتا ہو, اپنے ڈپینڈنٹس جو ان کے واجب النفقہ افراد ہیں ان کے خرچے اٹھا سکتا ہو. ان کے اگر خرچے اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو پھر اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا, اس کو غنی کہا جائے گا. اور یہ شخص پر ذمہ دار ہوگا کہ اپنا فطرہ بھی نکالے اور ان تمام ڈپینڈنٹس کا بھی فطرہ نکالے, ریگارڈلیس کہ وہ بالغ ہیں یا نابالغ. اب کیا فقہ جعفری میں بھی اس طرح کا کوئی اسٹینڈرڈ اماؤنٹ ہے اس دفعہ کا, جس طرح انہوں نے کہا 120 روپے ہے رفلی اماؤنٹ؟ میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس طریقے مفتی صاحب نے بھی ایڈوائز کیا, جی ہاں, اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ بھئی چاول کا مارکیٹ ریٹ یہ ہے, اس کو دیکھ لیا جائے, آٹے کا مارکیٹ ریٹ یہ دیکھ لیا جائے, گوشت کا مارکیٹ ریٹ یہ ہے, اس کو دیکھ لیا جائے. ہر ایک اپنے حساب سے کرے گا, اور اس کے اندر اگر وہ چاہیں تو جو زیادہ مہنگی چیز ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جو سستی چیز ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن واقعاً جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس کے اندر بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال غریبوں کے لیے اور فقراء کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اتنی بڑی چیز نہ ہو جو دینے والے ہیں, صحیح ہے, لیکن جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ان کی عید بہتر ہو جاتی ہے. 3 کلو غالب غذا, اب وہ غذا آٹا ہو, چاول ہو, گوشت ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. جتنی اچھی کوالٹی کی چیز کلیکٹ کریں اتنا بہتر ہے, اتنا بہتر. لیکن جتنا لوور کوالٹی کی کریں تو اس میں حرج نہیں ہے فقہی اعتبار سے. ہاں, فقہی اعتبار سے جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے, وہ صحیح.